اور ہر نفس نے وکل نفس ذائقۃ الموت، اور ہر نفس نے موت کا ذائقہ جو ہے وہ چکھنا ہے۔ وقال کل من علیہا فان، اور ہر شے نے، ہر زیرو نے جو زمین پر ہے اس نے فنا ہو جانا ہے، فان ہو جانا ہے۔ وَيَبْقَى وَجْهُ رَبِّكَ ذُو الْجَلَالِ وَالْإِكْرَامِ، فنا ہونے والا ہے اور ذات رب ذوالجلال پروردگار کی جو صاحب بزرگی ہے اور عظمت والی ہے، باقی رہنے والی ہے۔ سبحان من لا یخفی علیہ اختلاف، پاک اور منزہ ہے وہ اللہ جس پر اختلاف نیتوں کا پوشیدہ نہیں ہے۔ ولا یعذب، اور گناہگار بندوں کے اس سے پوشیدہ نہیں ہے، یعنی گناہگار بندے اس سے پوشیدہ نہیں ہے، اس کی نظر میں ہے۔ معاصر عباد فی الخلوات، نہیں ہے جو انہوں نے خلوتوں میں کیے ہیں یا سر عام کیے ہیں، جس حال میں بھی انہوں نے گناہ کیے ہیں وہ سب اللہ کے سامنے ہے۔ سبحان اللہ، پاک اور منزہ ہے وہ ذات الذی منہ خلقۃ العباد، وہ اللہ جس نے تمام خلقت کو، تمام بندوں کی پیدائش کی ہے اور اس کی طرف بازگشت ہے، پھر اس کی طرف وہ سب کی بازگشت ہے، معاد ہے۔ فَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَرَهُ وَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ شَرًّا يَرَهُ، جس نے ذرہ برابر خیر کیا وہ اس کی نیکی اور اجر پائے گا، اور جس نے ذرہ برابر برائی کی ہے اس کی وہ سزا پائے گا، پر عمل کرے گا تو اس کی سزا دیکھے گا۔ اللہ الہ الا هو الملک الذی لا ینال فی ملکہ ولا یزال فی حکمہ، یعذب من یشاء بما یشاء کیف یشاء، یرحم من یشاء بما یشاء کیف یشاء۔ ہم شہادت دیتے ہیں خدا سوا کے کوئی عبادت کے لائق نہیں ہے۔ وہ ایسا بادشاہ ہے، اس کے ملک میں جھگڑا نہیں ہے، اور کوئی اس کے حکم میں خدا ضد کرنے والا نہیں ہے۔ عذاب کرے گا جس کو چاہے گا، جس چیز سے چاہے گا، جس طرح چاہے گا، اور رحم کرے گا جس پر چاہے گا، جس چیز سے چاہے گا، جس طرح چاہے گا۔ عذاب کرنا اس کا برکاروں پر عدل ہے۔ عدل وعفو وتفضل، ونشهد ان محمدا سید المرسلین وخیر المبشرین والمنذرین صلی اللہ علیہ وآلہ الہداة المہدیین، اور معاف کرنا اس کا تفضل ہے، اور شہادت دیتے ہم تحقیق محمد سردار ہیں رسولوں کے، اور شہادت دیتے ہیں، شہادت دینے والے اور ڈرانے والے ہیں سب سے بہترین مخلوقات میں سے۔ رحمت ہو اللہ کی ان پر اور ان کی آل پر نازل ہو جو ہدایت کرنے والے، ہدایت یافتہ ہیں۔ جو شخص ان کی کشتی پر سوار ہو گیا، من راکب سفینۃ نجا واہتدی ومن تخلف عنها ضل فغرق ہوا۔ اوصیکم عباد اللہ بالاعتصام بالتقوی فإنه حبل متین وعروۃ الوثقی۔ جو شخص بھی ان کی کشتی پر سوار ہو گیا تو اس نے نجات پائی اور ہدایت پائی۔ جو شخص اس کشتی سے ہٹ گیا وہ گمراہ ہو گیا اور ڈوب گیا اور گر پڑا۔ اور وصیت کرتا ہوں تم کو اے بندگان خدا، سات جنگل پار میں پرہیزگاری کے، کیونکہ وہ درستگی
زندگی مضبوط ہے اور جائے گرفت و مستور ہے۔ اور وصیت کرتا ہوں میں تم کو پیش قدمی کے موت کی طرف قبل اس کے نازل ہونے کے، اور ذخیرہ کرنے عمل و خیر کے قبل دار ہونے کے، اس کے کیونکہ وہ وارد ہونے والی ہے، یعنی موت تم پر وارد ہونے والی تفر منہ او کنتم فی بروج مشیدہ واقع ہونے والی ہے اور نازل ہونے والی ہے، اگرچہ ان سے بھاگ لو یا تم مضبوط قلعوں میں بند ہو جاؤ، پھر بھی تمہیں موت پکڑ کر رہے گی، تم دوڑ نہیں سکو گے بندگان خدا، کیونکہ جو زندہ ہے دنیا میں وہ فنا ہونے والا ہے۔ کل حی فی الدنیا الی فنائے وکل مدت فیہا الی انتہائے، ہر چیز میں فنا ہو جانا ہے، ہر مدت کی انتہا ہے۔ فما عجبا کیف هذه الغفلة وانما نحن خرق بالوقوع من أبناء السبيل فيضرب عليه الطفل الوحيد، ہر شے میں فنا ہو جانا ہے، ہر مدت میں ختم ہو جانا ہے۔ بڑا تعجب ہے کیسی یہ غفلت ہے، حالانکہ نہیں ہے ہم مگر مثل اس مسافر کے ٹھہرے ہوئے جو سوار کے بچنا چاہتا ہے، اس پر نوارا کوچ کا اور تھوڑی دیر میں وہ سفر کوچ کر جائے گا۔ افسوس ہے کعبہ کہ یہ نیند ہے، حالانکہ ہم ایسے گھروں میں ہیں جو بلاؤں سے بھرے ہوئے ہیں، بلاؤں سے گھرے ہوئے ہیں، یعنی ہم نے ان گھروں کی طرف کوچ کرنا ہے جو بلاؤں سے گھرا ہوا ہے۔ الا متاع تلک الرفقۃ ونحن فی ذات البلاء المحفوظۃ وبالقدر المعروفۃ لا تدوم احوالها ولا تصنع العیش فیہا مذموم، اور غدار کے ساتھ معروف ہے ایسے حالات اس کے ساتھ ہمیشہ نہیں رہتے، اور اترنے والے سلامت نہیں رہتے۔ عیش اس میں نظام ہے اور امان اس میں معلوم ہے، کیسے تم عبث، کیسے تم عبرت کے حال پر ہو حاصل نہیں کرتے، حالانکہ بھائی تمہارے اس دنیا سے کوچ کر گئے ہیں، رک کر گئے ہیں، اندر راستے میں چلے گئے ہیں، اور جسم ان کے گم ہو گئے ہیں اور خبریں ان کی مدت دراز سے منفرد ہو گئی ہیں۔